Bismillahirrahmanirrahim. This is our second session ji regarding Montessori preschooling or Montessori certificate ji. In first session I'm going for a short recap کہ فرسٹ سیشن میں کون کون سی چیزیں ڈسکس کی تھیں. شارٹلی بتا دوں ریکیپ اس کا کہ فرسٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ وٹ جی دیٹ وٹ از مونٹسری اور وٹ از مونٹسری میتھڈالوجی اور وٹ از مونٹسری بیسڈ پری اسکولنگ اور ایون اسکولنگ جی. تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ٹو کیپ اے چائلڈ ان اے سرٹن انوائرمنٹ انوالوڈ ود ان سرٹن ایکٹیویٹیز ٹو میک ایم اے ہول چائلڈ. کہ اس بچے کو ایک خاص ماحول میں رکھنا ہے, کچھ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا ہے جس سے اس کو کیا ایز اے ہول چائلڈ ڈیولپ کرنا ہے اس کی, یعنی اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اس کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اور ساتھ اس کا اکیڈیمک اس کا ایپٹیچیوڈ بھی ڈیولپ ہو جائے ٹو میٹ دا چیلنجز آف اپ کمنگ ایجوکیشن جی. پھر دین وی ٹاکڈ اباؤٹ وٹ چی دیٹ مونٹسری میتھڈالوجی از بیسڈ اپان وٹ چی سرٹن اسکلس کہہ لیں اس کو آپ, کمپٹنسیز کہہ لیں آپ. اس میں ہم نے کون کون سی ڈسکس کی تھی جی؟ نیچرل ڈیولپمنٹ, کہ وہ بچے کی نیچرل ڈیولپمنٹ ہو, بہت کنٹرولڈ ڈیولپمنٹ نہ ہو کہ بچہ اپنے تئیں اپنے میتھڈ پہ اپنے طریقے پہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پہ وہ خود گروم کر رہا ہو. دین جی وی ٹاکڈ اباؤٹ وٹ جی کریٹیوٹی, کہ بچے کی کریٹیوٹی پہ کام کرنا ہوتا ہے. دین پرابلم سالونگ جی کلیئر. پھر دین کریٹیکل تھنکنگ, وی ٹاکڈ اباؤٹ وٹ جی کریٹیکل تھنکنگ, یعنی اس کی ایک لاجیکل سینس ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اینڈ along with that جی ٹائم مینجمنٹ کلیئر, کہ بچے کے وہ ٹائم مینجمنٹ ہو, اور اس کو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کس کے تھرو ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں, تھرو انوائرمنٹ اینڈ سرٹن ایکٹیویٹیز. گاٹ اٹ جی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ واٹ جی دیٹ ڈفرینس بٹوین ٹریڈیشنل پری اسکولنگ اینڈ مونٹسری پری اسکولنگ, اور ٹریڈیشنل اسکولنگ اور مونٹسری اسکولنگ جی. کیا فرق ہم نے کیا کہا تھا کہ ٹریڈیشنل میں کیا ہوتا ہے کوئی فکس سیٹنگ پلان ہے, یہ فکسڈ ایج گروپ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. کہ مونٹسری میں کیا ہے وی کین گو فار واٹ جی مکسڈ ایج گروپس جی کلیئر ود سرٹن لبرٹی, دو لبرٹی از دیئر ود سرٹن لمیٹیشنز جی. ٹوڈے وی آر موونگ اہیڈ جی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ واٹ جی مونٹسری مٹیریل جی. آج اگلے سیگمنٹ پہ جا رہے ہیں دیٹ مونٹسری میتھڈالوجی از بیسڈ اپان سرٹن پرنسپلز جی. کلیئر. وٹ آر دوز جی ideals, what are those concepts ji? Number one ji that Montessori methodology is based upon what ji observation, that at first we observe the child ji. What does it mean? اس لیے ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ فائل ایک مینٹین کرنی ہے, اسٹوڈنٹ پرسونا ایک مینٹین کرنا ہوتا ہے. کلیئر. اٹ کین ٹیک 1 week 1 month even more than that, but it is very important جی, کہ جس میں اس بچے کی لائکنگ ڈس لائکنگ اور اس ساری چیزوں کو سم اپ کر کے میں اس کو کہوں کہ بچے کا کانٹیکسٹ کیا ہے بچے کا جی. وہ 3 سال کا بچہ پری اسکول میں انٹر ہو رہا ہے, وٹ از ہز فیملی کانٹیکسٹ, سوشل کانٹیکسٹ, ریلیجس کانٹیکسٹ, لنگول کانٹیکسٹ, اکنامک کانٹیکسٹ اینڈ پرسنل کانٹیکسٹ جی. مونٹسری ڈائریکٹرس کے نالج میں یہ ہونا چاہیے, بیکاز ایوری چائلڈ از دیئر وتھ سرٹن ڈفرینس. فرق ہوتا ہے بچوں میں. اب ضروری نہیں کہ میرے پاس اگر پلے گروپ میں 10 بچے ہیں تو وہ 10 کے 10 سیم ہی پیٹرن پہ چلتے ہوں, یا سیم ہی پیٹرن پہ میں ان کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لوں گا. نہیں, ہر ایک کا ڈفرینٹ ایک انداز ہوگا, اور اس انداز کی وجہ آپ کیا کہہ لیں کہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ سے مراد کیا ہے, کوئی آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ 2.5 یا 3 سال کہیں گزار کے آ چکا ہے, کسی ایک ماحول میں رہ کے آ چکا ہے, کسی ایک لینگویج بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے, کچھ عادتیں اس کی ڈیولپ ہو چکی ہیں. اما کلیئر جی. اب اگر کہیں جی اچھی ہیں تو وہ سپورٹیو ہیں, اور اگر وہ بری ہیں تو پہلے مجھے وہ ان بری کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اینڈ دیٹ ٹیکس ٹائم. آئی ایم ایمفیٹیکلی ریپیٹنگ اٹ جی دیٹ اٹ از ٹائم ٹیکنگ جی, اٹ ٹیکس ٹائم. پرابلم کہاں پہ آتی ہے, جہاں پہ بینگ اے مونٹسری ڈائریکٹر میں جلدی کرتا ہوں کہ بچے کے اندر چینج لانے میں, کہ اگر اس کو کچھ عادت ڈیولپ کرنے میں 3 سال لگے ہیں
ٹھیک ہے. تو اس کو چینج کرنے میں یا امپروو کرنے کے لیے میں 3 سال نہ کہوں، اگر 3 ٹرمز نہ کہوں تو کم از کم 3 منتھس تو مجھے دینے چاہیے. ایم آئی کلیئر جی؟ سو دس آبزرویشن از ویری امپورٹنٹ جی. اور ساتھ اس کا میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے ان سیشنز میں ساتھ ہم مانٹسری مینجمنٹ پہ فوکس کریں گے. تو اس کے لیے کیا ہم نے کیا اسٹیبلش کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ فائل، اسٹوڈنٹ پرسونا، چائلڈ پرسونا، آپ کو ساتھ اس کے وہ ہینڈ آؤٹس بھی مل جائیں گے، اس کا ایگزامپل مل جائے گا بنا ہوا، وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں، ان سیگمنٹس کو کیسے فل کرنا ہے. ایم آئی کلیئر جی؟ اس کے ساتھ یہاں مینشن کر دیجیے گا اس کا اینیکسچر، اس کا اینیکس ول بی پرووائڈیڈ ٹو یو جی. آپ کو مل جائے گا کوئی سامپل، ایک فارمیٹ، ایک پروفارما آپ کو مل جائے گا جس میں نے ہر بچے کا وہ اپنی ایک فائل مینٹین کرنی ہے، اس کی وہ بیسک انفارمیشن ساری میرے پاس ہونی چاہیے جی. سیکنڈلی جی وی گو فار واٹ جی؟ فالوئنگ جی. فرسٹ ون وی آبزرو دا چائلڈ، سیکنڈ ون وی گو فار واٹ جی؟ وی فالو دا چائلڈ جی. What does it mean جی؟ وی آر ناٹ بیکمنگ دیٹ فالوور ان دیٹ سینس جی، کہ میں اس سینس میں کوئی فالوور نہیں کہہ رہا. فالو مینس دیٹ وٹ ایور انوائرمنٹ آئی کریٹڈ، وٹ ایور ایکٹیویٹی آئی پلانڈ، the context of all the children I'm dealing with must be there clear in my mind. میں نے کوئی ایکٹیویٹی پلان کی، وہ ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرنی ہے جو آگے ہم کریں گے. ڈیٹیل جب ہر چیز کو، لینگویج کو، سائنسز کو، ای پی ایل کو ہم الگ الگ وہاں کی ایکٹیویٹیز ڈسکس کریں گے تو وہاں ڈیٹیلز آ جائیں گی. لیکن وہ ابھی یہاں شارٹلی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی پلان کرنی ہے یا اس ایکٹیویٹی کو جب اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، وی ہیو ٹو keep all that information or keep that context of child in our minds. اس کے اکارڈنگلی پلان کرنا ہے میں نے. یعنی کس بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے، کس چیز میں کم ہے، یا کس چیز میں بالکل بھی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ جس چیز میں اس کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں ہے میں اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے پہ اپنا ٹائم ویسٹ کروں، میں اس ایریا کو پکڑ لوں گا جہاں پہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے، زیادہ ہے. I'll plan or I'll design my activity according to the interest of majority, number one. And number two, if I have to go for multiple plans within that single plan of single activity, how will I manage it or how will I execute it? دو باتیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلے میں نے کیا کہا ہے کہ that how will I plan that activity? keeping in mind the majority, ان کا انٹرسٹ لیول، ان کا کانٹیکسٹ ذہن میں رکھتے ہوئے. دوسری بات کہ اگر میجورٹی نہیں ہے، انٹرسٹ ویرائٹی ہے اس کی بہت زیادہ، ڈفرینٹ طرح کے بچے ہیں میرے پاس، تو میں نے ساروں کو کیسے کیٹر کرنا ہے. ایشو کہاں پہ بنتا ہے جی؟ ایک ایکٹیویٹی پلان کر دی گئی، ویل پلان، بہت اچھی پلاننگ ہو گئی، ایگزیکیوٹ کرتے وقت I fail to involve all of them. اگر میں ان ساروں کو انوالو کرنے میں فیل ہو گیا تو وہ اس ایکٹیویٹی کا کوئی پرپز نہیں رہے گا، وہ جسٹ ایک فارمیلٹی بن جائے گی. یو مسٹ ہیو آبزروڈ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جب کوئی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، انوالو ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پیسولی وہاں پہ بس ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر ون، if I'm ignoring them, I'm wrong. And number two, if I'm not busy in planning or getting them involved in that is also wrong. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا جی. اگر میں نے ان کو اگنور کر دیا پھر بھی غلط ہے، اور اگر میں ان کو انوالو کرنے میں فیل ہو گیا پھر بھی غلط ہے. اور یہ بڑا ٹرکی، اٹس ویری آرٹسٹک کہ اگر وہ 10 15 20 بچے ہیں تو 20 کے 20 کو کیسے انوالو کرنا ہے، دیٹ میٹرز اے لاٹ جی. دیٹ از ابو آل امپورٹنٹ. تو یہاں فالو سے مراد یہ ہے جی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 20 میں سے 15 بچے اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں یا میکسیمم انوالوڈ ہیں، 5 ایسے ہیں جن کا انوالومنٹ لیول 0 ہے، یہ بھی غلط ہے. یا میجورٹی کا انوالومنٹ لیول لیس ہے، مائنورٹی کا انوالومنٹ لیول یا ایکٹیو پارٹیسپینٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، اوور انوالومنٹ ہے، یہ بھی ہارمفل ہے. It is against the Montessori methodology.
اب کلیئر جی کہ میں نے ان ساروں کو بیلنس رکھ کے کیسے کرنا ہے جی، یہ ہم پریکٹیکلی آگے ایکٹیویٹیز کے دوران انشاءاللہ کریں گے یہ جی. سو سیکنڈ تھنگ از فالو دا چائلڈ جی. نمبر 3 جی، prepare the environment. Preparation of environment. How to prepare that environment? That is very important. The premises, that room, those walls, even the roof. That is not decoration with due respect جی، کہ وہ مونٹسری کی ڈیکوریشن نہیں ہوتی. ایون ڈیکور کا ورڈ بھی I have certain objection جی. That is environment. جہاں پہ ہر کارنر، ہر کونا، ہر دیوار کسی پرپس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ یہ مشکل ہے کہ وہ انوائرمنٹ کمپلیٹلی ڈیولپ کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم اس انوائرمنٹ میں وہی چیزیں ہوں جو افیکٹولی پلان کا حصہ بن سکیں، چاہے وہ لینگویج ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ای پی ایل ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے. ایک بات. اور دوسری بات، کیا وہ اکارڈنگ ٹو ایکٹیویٹیز چینج بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہ اکثر آبزرو کیا گیا ہے کہ بھئی ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا، وہ چاہے والز ہیں، چاہے وہ بورڈز ہیں، سافٹ بورڈز ہیں، وٹ ایور یو کال اٹ جی، چاہے وہ ہینگنگز ہیں، اور وہ سال پورا وہی رہی. لیکن سال کے دوران کیا وہ انوائرمنٹ میری ہر ایکٹیویٹی کو، یا اس ویک میں جو ایکٹیویٹی پلان کی ہے، ذہن میں رکھیے گا ویک کے ورڈ کو یہاں اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیجیے گا. آگے ہم مونٹسری مینجمنٹ میں ساتھ اس کو ابھی ایڈ کر لیں اور ایلیبوریٹ کرتے جائیں گے. موسٹلی وی گو فار واٹ جی، ویکلی اور منتھلی پلانس. تو اگر ویکلی میرے لیے پاسبل نہیں ہے انوائرمنٹ چینج کرنا، یا انوائرمنٹ کے کچھ حصے چینج کرنا، تو کم از کم وہ منتھلی بیسس پہ ہو. یا اگر پورا چینج نہیں بھی ہے تو کم از کم اس انوائرمنٹ کے اندر ایڈیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ویکلی پلان اور اکارڈنگ ٹو دیٹ منتھلی پلان، میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں. مثال سے اس کو سمجھا رہا ہوں جی، کہ فار ایگزامپل جی ویلیو آف دا ویک رکھی ہے بچے کے لیے گریٹنگ مینرز، یا ویلیو آف دا ویک رکھی ہے جی ایٹنگ مینرز. کوئی ایک ویلیو رکھی ہوئی ہے، یا کوئی کانسیپٹ آف دا ویک رکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل جی پروفیشنس، یا سیزنس، یا لرننگ تھرو سراؤنڈنگس، یا مائی سراؤنڈنگس. یہ ویک کا تھیم رکھا ہوا ہے، ویک کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے، یا ویک کی ویلیو رکھی ہوئی ہے. تو کیا اس سراؤنڈنگ انوائرمنٹ میں اس سے ریلیٹڈ کوئی آبجیکٹس، کوئی مٹیریل، کوئی ہینگنگ، کوئی ایسی چیز ہے جو ہر وقت بچے کے سامنے رہے اس کے، یا جس کو میں یوٹیلائز کر سکوں وہ ویلیو، وہ کانسیپٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ آر یو آل گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ یعنی وہ ڈیکوریشن صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پھول بوٹے لگا دینے ہیں وہاں پہ. یعنی اس ویک کی ویلیو میں نے کیا رکھی ہے؟ گریٹنگس. تو گریٹنگس ریلیٹڈ کوئی امیجز، کوئی پکچرز، کوئی ہینگنگس، کوئی چیز ایسی ہے جو سافٹ بورڈ پہ، والز پہ، کہیں ہینگنگس پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. کیونکہ ویژول افیکٹس آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا اسٹرانگیسٹ ان چائلڈس ڈیولپمنٹ. جب ہم ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات آگے ڈیٹیلز آئیں گی، وین وی ٹاک اباؤٹ ملٹیپل انٹیلیجنس جی، کہ ایک بچہ، اس کے ہر بچے کی سیکھنے کی، سمجھنے کی اللہ نے ڈفرینٹ میکانزم رکھ دی ہیں. آربیٹری یا ایبسٹریکٹ میکانزم جس کو ہم ملٹیپل انٹیلیجنس کہتے ہیں. یعنی کسی وقت ویژولز زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، کسی وقت آڈیٹری زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، کسی وقت اسپیشل سے مراد سراؤنڈنگس زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کسی وقت لاجیکل زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کسی وقت ریدمک زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو رائمز رکھتے ہیں ہم لوگ. اب وہ ملٹیپل انٹیلیجنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر میں کہوں تو ویژولز اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، یا آڈیٹری ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، اسپیشل ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. اب دیکھیں انوائرمنٹ میں جو ڈیولپ کر رہا ہوں، جو دیواروں کے اوپر ڈیکوریشن جس کو ہم نام دے دیتے ہیں، جو میں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بچے کو ویژول، آڈیٹری، اسپیشل یا کائنستھیٹک یا کوئی اور سپورٹ دینا. وہ سپورٹ کس لیے؟ فار دیٹ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ.
اور فار دیٹ ویلیو. اما کلیئر جی؟ انوائرمنٹ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا جی کہ میں نے دیواروں پہ جو کچھ بھی رکھنا ہے وہ سپورٹ میں ہو میرے اس ویک کے پلان یا کم از کم اس منتھ کے پلان کے لیے، یا کم از کم بائی منتھلی وہ چینج ہو. ایسا نہ ہو کہ میں نے سال کے شروع میں دیواروں پہ سافٹ بورڈز پہ کچھ ہینگنگز کر دیں اور وہ پورا سال وہی رہیں، تو اس کا جو پرپز ہے انوائرمنٹ کا وہ ختم ہو جائے گا. اسی کو اب دوسرے طریقے سے ایک اور سمجھ لیں کہ سپوز آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دا کانسیپٹ آف ورچی پلانٹس، اور آئی ایم ڈوئنگ سم ارینجنگ سم ایکٹیویٹی، اور اس کے پیچھے میں کہوں جی پلانٹس میں کہہ رہا ہوں یا میں کوئی کانسیپٹ آف دا ویک کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا اس کے پیچھے انڈائریکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی. میرا مقصد اس کو پلانٹس بوٹے دکھانا نہیں ہے، مقصد کیا ہے اس کی آبزرویٹری سینس ڈیولپ کرنا، لرننگ تھرو آبزرویشن، یا اس کی کوگنیٹیو ابیلٹی ڈیولپ کرنا، کوگنیٹیو ایپٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے میں اس کو پلانٹس کے بیچ میں ہی لے جاؤں جہاں وہ فزیکلی خود انٹریکٹ کرے ان پلانٹس کے ساتھ، ان کو ٹچ کر سکے، ان کو دیکھ سکے، ان کو آبزرو کر سکے. اب اگر میں نے صرف پلانٹس کے بیچ میں بچے کو لے گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس پلانٹس کے بیچ میں سے گھوم کے واپس گھر چلا گیا، اور میرا آبجیکٹیو کلیئر نہیں تھا کہ میں نے پلانٹس نہیں دکھانے، مقصد بظاہر پلانٹس نہیں ہے، بلکہ کیا اس کی آبزرویٹری اسکل، اس کی اسپیشل انٹیلیجنس کو سیٹسفائی کرنا ہے. اب کلیئر جی؟ تو پھر آپ کہیں میں پھر کلاس روم کے اس انوائرمنٹ سے بھی باہر نکل جاؤں گا. اگر میرے پاس گارڈن ہے، اس باغیچے میں کوئی میں بوٹینیکل پورشن میں نے کوئی فکس کیا ہوا ہے، یا میں نے وہاں کوئی ایسے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، تو میں بچوں کو فزیکلی اس انوائرمنٹ میں لے جاؤں گا. دیٹ فزیکل سپورٹ از ابو آل واٹ جی؟ انوائرمنٹ جی. اما کلیئر جی؟ نیکسٹ جی، انٹائسمنٹ جی. انٹائسمنٹ ان سینس آف واٹ جی؟ انسینٹیو، انسپریشن، موٹیویشن. We need to aspire the child ji. We need to inspire the child ji all the time. It must not be in a directive mode. Directive mode کیا ہے کہ میں اس کو کوئی روبوٹ کی طرح انسٹرکشنز نہ دیتا رہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. There must be certain incentive for that child. ضروری وہ کیوں ہے؟ to develop his interest. آپ سارے اگری کریں گے کہ ایک بہت بڑا رول انٹرسٹ پلے کرتا ہے بچے کے اسکول میں جانے یا نہ جانے میں. اگر وہ خوشی سے اسکول جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ انٹرسٹ لیول از مینٹینڈ دیئر. اور اگر وہ اسکول جانے میں کمفرٹیبل نہیں ہے، خوش نہیں ہے یا ناخوش ہے، تو دیٹ از الارمنگ. اور ابھی ہم نے اس کو اسکول تو کہا ہی نہیں، ابھی وہ کیا ہے، اس کا پری اسکول ہے. کیپنگ ان مائنڈ اس ایج لیول، ہمارا پرپز اس کو سپریس کرنا نہیں ہے، اس کو سٹریس دینا نہیں ہے. ہی از ٹو ینگ، اٹس ٹو ارلی، دیٹس وائی اٹ از کالڈ واٹ جی؟ ارلی ایجوکیشن. ہم نے اس کے لیے لازمی کوئی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ رکھنا ہے. ایکٹیویٹیز کوئی بھی جنریٹ ہو رہی ہیں تو ایکٹیویٹیز میرے پلان میں شامل ہو بچے کا انٹرسٹ، کہ ان کو ذہن میں رکھ کے I'll put myself into their shoe. اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے میں ایکٹیویٹی پلان کروں گا کہ وہ کس چیز کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. If they love story telling جی، I'll try to adopt the mode of what جی story telling جی. If they love what جی rhymes, then if they love coloring, if they love playing with dough, if they love to sift through sand, I'll adopt that mode for my activity. Am I clear جی؟ اور پھر اس میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈو کے اکارڈنگلی ایکٹیویٹی پلان کر رہا ہوں تو پورا ویک ڈو ہی یوز ہوتی جا رہی ہو، یا ود اپالوجیز پینٹ برش. کہ ایسا نہ ہو ایک مہینہ پورا میں بچوں کو پینٹ برش کے ساتھ ہی لگا رہوں، کوئی اور ایکٹیویٹی پلان ہی نہ کروں. دے گیٹ بورڈ.
تو اس میں ویرائٹی لانی ہوتی ہے کہ کبھی وہ اس میں کیا ہو کٹنگ پیسٹنگ ہو, کبھی اس میں کیا ہو ڈو ہو, کبھی اس میں کیا ہو کلرز ہوں, کبھی اس میں کیا ہو کوئی سینسوریل ایلیمنٹ ہو. دین جی فریڈم, نیکسٹ پرنسپل از واٹ, فریڈم جی. ففتھ ون جی فریڈم, کہ ہم نے اسے ہر وقت باندھ کے نہیں رکھنا ہوتا. وی آر ناٹ سپوز ٹو میک دیٹ چائلڈ سٹ سم ویئر, نو, وی آر سپوز ٹو انٹائس دیٹ چائلڈ ٹو سٹ, or not even sit, to get involved in certain activity according to his own choice, according to his own interest. am I clear جی؟ اور اسی لیے مکسڈ ایج گروپ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ دیٹ موسٹلی چلڈرن فالو ایچ ادر, کہ 3 ایئرس کا بچہ ہے تو وہ 4 ایئرس والے کو دیکھ کے فالو کرے گا, 5 ایئرس والے کو دیکھ کے کیا کرے گا, فالو کرے گا. آپ وہی 3 ایئرس والے گروپ کو سے وہی ٹاسک کروائیں مشکل لگے گا, وہی ٹاسک اگر آپ 3 ایئرس اور 5 ایئرس والوں کو اکٹھا کروائیں تو آپ دیکھیے گا آسان ہو جائے گا. ایم آئی کلیئر جی؟ دین جی اسٹیٹ آبزرویشن ورسز ججمنٹ جی. 6th principle ji, we are talking about what ji? Montessori principles. Clear? What is the first one ji? Observation, observe the child. What is the second one ji? Follow the child ji. Third one, environment ji. Fourth one, enticement ji or inspiration. And fifth one, freedom ji. Now I'm moving ahead with 6th one ji. What is that ji? Observation versus judgment ji. What is it جی؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ دونوں both are interlinked جی اور entwined. ایک یہ ہے میں نے بچے کو ججمنٹ دے دی that this one is red and this one is what? black. am I clear جی؟ اب observation versus judgment کیا ہے جی؟ I'll make the child observe himself that which one is red and which one is black. ایک یہ ہے جی کہ میں نے بچے کو ججمنٹ دے دی that this one is cold, this one is hot, this one is soft, this one is rough, this one is small, this one is large or big. Getting my point جی؟ یہ میں نے ججمنٹ دی. am I clear جی؟ اور observation versus judgment کیا ہے کہ I'll make the child himself observe that which one is small, which one is large, which one is hot, which one is cold, which one is soft, which one is rough. آپ پوائنٹ میرا سمجھ رہے ہیں جی؟ اب آپ کہیں ہیں دونوں میں, اس کو میں ریورس بھی کروں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کیا کہا, مونٹسری میتھڈالوجی, مونٹسری پرنسپل کیا کہتا ہے کہ بچے کو آبزرو کرنے دیں, وہ خود اپنی ججمنٹ دے. am I clear جی؟ which we also call what جی? deductive. let him deduce. دوسرا اگر میں کہوں جی کہ that I am giving judgment and I am making him observe something, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن preferable better one is this one جی کہ let him observe then let him judge. For example جی, if I'm saying these are 5 spindles جی, these are what? 5 spindles. what did I do? میں نے کیا کی ہے, میں نے بچے کو ججمنٹ دے دی ہے. اب وہ آبزرو کرے گا کہ یہ 5 ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مونٹسری پرنسپل کیا ہے کہ لیٹ ہم ایٹ فرسٹ آبزرو کہ میں نے اس کو صرف کیا نہیں, دیز آر اسپنڈلز, دیز آر واٹ اسپنڈلز جی, کہ دیٹ لیٹ ہم آبزرو, ہی ہمسیلف ول گو فار اٹ جی 1 2 3 4 اینڈ 5, دین ہی ول پاس اے ججمنٹ جی دیز آر ہاؤ مینی 5. گاٹ اٹ جی؟ دین I'll remove these جی.
then I'll once again make him observe that how many are these now. Clear? He will go for what? 1, 2, 3. He'll observe, then he'll go for what? Judgment. Am I clear, ji? Getting my point? Is that clear? Then, ji, number 7, ji, limiting choices, ji. Limiting choices, ji. And this one is specifically, it can be used, ji, for multiple purposes, ji. Specifically, it is used for what, ji? Behavior, ji. And specifically for to abandon or to impact the negative behavior. आसान इसको ऐसे कर लूँ, अगर मैं एक बच्चा है जी, सपोज अगर वो किसी चीज़ में बहुत बेसब्री दिखा रहा है, तो मैंने उसको क्या करना है, अपनी लिस्ट में कहाँ पे रखना है? एंड में। उसकी चॉइसेस को लिमिट्स दे देनी है मैंने। एक तरह का उसके लिए इनडायरेक्टली एक इंसेंटिव बन गया कि दैट व्हेन ही इज बिहेविंग, व्हेन ही इज परफॉर्मिंग विद गुड मैनर्स, ही विल बी गिवन with this privilege. For example, dough, for example, paint, or paint first, play first involvement. And if he is not following that, he will not go for the first, he will go for the what? Last. Am I clear, ji? मैं कोई एक्टिविटी प्लान की है, suppose it is regarding APL, ji. Clear? It is movement on rope. Clear? Or it is regarding what, chi? Certain formation of certain letter, ji, on rope, or using dough, or using paint, or using colors. And I'm observing that child is with certain negative behavior, ji. तो मैं उसको उसका नंबर कहाँ पे रख दूंगा? लास्ट पे। और साथ उसको लॉजिक भी दूंगा कि उसको पहले नहीं आने दिया जा रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक, दैट नेगेटिव बिहेवियर। am I clear जी? ताकि वो अपने बिहेवियर में ऑटोमेटिकली बच्चे की इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, तो उसका नंबर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन जी? जहाँ हमने एक तरफ हमने क्या कहा कि वील प्रोवाइड दैम फ्रीडम, और साथ हमने क्या कह दिया कि फ्रीडम इज देयर बट विद सर्टन लिमिटेशंस। और ये लिमिटेशंस खास तौर पे कहाँ इस्तेमाल करनी है? नेगेटिव बिहेवियर्स में, बाय ब्लॉकिंग इंटाइसमेंट जी, or some incentive जी। Number 8 जी, using natural consequences जी, using natural consequences जी। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस का ये मतलब भी नहीं है कि मैंने बहुत गर्म चीज़ बच्चे के हाथ में पकड़ा देनी है और उसको कहना है कि दैट I'll make him decide that it one is hot or cold, with certain care according to their age level। यानी नेचुरली बच्चे को सीखने देना है जी। which one is heavier, which one is lighter, तो नेचुरली बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके सीखे उस चीज़ को। Am I clear जी? 10 जी, लॉजिकल जी, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जी। एक तो मैंने क्या कहा? नेचुरल। मैंने आर्टिफिशियली उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं डिलीवर करना, थ्रू नेचुरल इन्वायरमेंट हो, एक्टिविटी ऐसी प्लान हो जिसमें वो नेचुरली डेवलप हो जाए। Am I clear जी? और दूसरा क्या उसी के साथ क्या है? लॉजिकल जी। नॉर्मली क्या होता है कि जी बच्चे नहीं समझते या उनको नहीं पता, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जी। वो समझते हैं, उन्हें पता होता है, दे डिमांड लॉजिक, दे डिमांड लॉजिक। अब इसको ज़रा उल्टा कर लें तो क्या मतलब? उनकी लॉजिक भी फिर उनकी एज के अकॉर्डिंगली होगी ना, यानी द सिंपलेस्ट वन, द ईजीएस्ट वन अकॉर्डिंग टू देयर एज लेवल।
آسان اس کو یوں کر لو, میں کہوں جی کہ دیٹ یو ول ناٹ گو آؤٹ سائڈ, باہر نہیں جانا, یہ غلط ہے جی. باہر کیوں نہیں جانا, اس سے کیا نقصان ہوگا, یہ ٹھیک ہے. Am I clear جی؟ لاسٹ ون جی, 10th principle of Montessori methodology. We are talking about what chi principles of Montessori methodology ji. This one is what chi multi-age group chi. Multi-age group. اب ذرا اس کو نارملی آبزرو کریں. ڈو وی فالو اٹ؟ کلیئر. میں اس کو بالکل ایکسٹریم پہ بھی نہیں لے کے جاتا کہ یہ ہر وقت ہی ملٹی ایج ہو. کلیئر. اٹ کین بی دیئر. In certain activities we can keep them separate. In certain activities we can keep them together. اب آئیں اس کو جی, اب ان 10 پرنسپلس کو مینجمنٹ میں لے کے آنا ہے تو کیسے لے کے آنا ہے. تو کچھ ایکٹیویٹیز اب آپ کے لینگویج, فار ایگزامپل جی دیٹ پری نرسری اینڈ نرسری, their common thing in language is what جی small letters and capital. Small and capital جی. تو جہاں پہ وہ اسمال اور کیپٹل اکٹھے آ رہے ہوں, یعنی وہ ایکٹیویٹی اکٹھی ہو سکتی ہو, تو میں پری نرسری نرسری کو کیا کر دوں گا, کمبائن کر دوں گا. Am I clear? اسٹوری ریڈنگ فار ایگزامپل جی, اور گوئنگ فار ریڈرز اسٹوری ٹائم. اب اسٹوری ٹائم میں کہوں جی کہ میں پری نرسری, نرسری اور پریپ یا کے جی تینوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہوں. اٹس اپ ٹو می دیٹ ہاؤ ایم آئی پلاننگ مائی ایکٹیویٹی. گیٹنگ دا پوائنٹ جی. Similarly جی, above all circle time. آگے ڈیٹیلز اس کی آئیں گی. سرکل ٹائم کیا ہوتا ہے, کن کن این ایکٹیویٹی ویری افیکٹو جی, ویری افیکٹو ایکٹیویٹی. تو سرکل ٹائم میں چاہے میں جنرل نالج یوز کر رہا ہوں, چاہے میں کوئی لینگویج کی ری انفورسمنٹ کروانا چاہ رہا ہوں, چاہے کوئی اور ویلیو ایجوکیشن کا ایلیمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, سرکل ٹائم میں مکسڈ ایج گروپ سب سے زیادہ افیکٹو سمجھا جاتا ہے. کہ ایک بچہ ابھی انٹر ہوا ہے پری اسکول میں, وہ شاید رائم میں میرے ساتھ اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہ کر سکے جتنا کہ ایک پریپ کلاس کا بچہ کر سکتا ہے یا نرسری والا بچہ کر سکتا ہے. Am I clear جی؟ میں سینئر مونٹسری اور ایڈوانس مونٹسری کے بچے کو جب جونیئر مونٹسری کے بچے کے ساتھ ایٹ اے ٹائم کوئی رائم ایکٹیویٹی پلان کر رہا ہوں تو وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. ڈو یو اگری اور ناٹ جی؟ یعنی بڑے بچے اگر وہ رائم سنگنگ کر رہے ہیں تو چھوٹے ان کے ساتھ دیکھ کے ان کو بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں. جسٹ ٹرائی ٹو کاپی دیم جی. تو بہت سارے ٹاسک کیا ہو جاتے ہیں, آسان ہو جاتے ہیں وہ جی. سو دیز ور واٹ جی 10 پرنسپلز آف مونٹسری میتھڈالوجی. کہ بھئی میں اگر مونٹسری میتھڈالوجی چاہے پری اسکولنگ میں یا ایون اسکولنگ میں اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے یہ دماغ میں پرنسپلز کلیئر ہوں, ان اصولوں کی بنیاد پہ ساری پلاننگ ہوگی. دین جی آفٹر دیٹ جی what skills are supposed to be focused upon جی. ہم نے پہلے کیا کہا, what is Montessori methodology. Montessori methodology ہے کیا, پھر Montessori methodology میں یا conventional methodology میں فرق کیا ہے, پھر کیا کہا جی اس میں کچھ مٹیریل یوز ہوتا ہے تو وہ مٹیریل کا کیا امپورٹنس ہے. Then we talked about what جی 10 principles of Montessori methodology. Now we are talking about what جی skills. کہ پری اسکول میں خاص طور پہ, میں جب پری اسکول کہہ رہا ہوں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اسکول میں نہیں ہو سکتی, کہ وہاں پہ بھی ہوں گی, لیکن خاص طور پہ پری اسکول کے پلان میں کون کون سی اسکلز ہیں جن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 جی سینسوریل جی, اینڈ لنک ایوری تھنگ وتھ سرٹن مٹیریل, میک اٹ ویری کلیئر جی, مٹیریل اور انوائرمنٹ. Sensorial means that learning through senses, by seeing, by listening, by doing, by enjoying, by feeling, by observing.
لیکن جہاں ایک امپورٹنٹ بات چی کہ وہ صرف بائی انجوائمنٹ ہی نہ رہ جائے، وہ جو لرننگ تھرو فن ہے وہ کہیں صرف فن ہی نہ رہ جائے، لرننگ ختم ہی نہ ہو جائے. یعنی وہ اتنا ایک بیلنسڈ مینر میں اتنا کیئرفلی پلان کرنا ہے کہ وہ فن بھی ہو اور لرننگ بھی ہو. فار ایگزامپل جی سینسوریل میں کہوں جی مٹیریل سینڈ لیٹرز یوز کیے جاتے ہیں جی. کلیئر؟ آئیڈینٹیفیکیشن ایک لیٹر کی ہو گئی. اب میں اس لیٹر کی فارمیشن پہ آ رہا ہوں. دیر آر بیسکلی 2 phases. ہم ایک کو کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن، دوسرے کو کیا کہتے ہیں فارمیشن. وہ آگے ڈیٹیل اس کی آئے گی. اب میں نے آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس کر لیا فار ایگزامپل کمپلیٹ. اب میں آ رہا ہوں کس پہ؟ فارمیشن پہ. اب فارمیشن پہ دیٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ دین موومنٹ آف دیٹ چائلڈ ایسی شیپ بنے گی. اما کلیئر جی؟ اب اس کے لیے کیا سینڈ پیپر ایک یوز کیا جاتا ہے جی. وہ کس لیے؟ when the child is touching that rough letter, clear, I'm making him move the finger, clear. وہ جب ٹچ کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے برین میں دماغ میں اس کی شیپ ہی ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے. کلیئر؟ اگر میں اس کو ایسے ڈیولپ کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. کلیئر؟ نہیں تو وہ یوں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، وہ یوں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، وہ غلط ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے. 6 ہے فار ایگزامپل، وہ اس کی بجائے وہ یوں بھی ہو سکتا ہے. اما کلیئر؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم کب پڑے گی؟ کل اس کی رائٹنگ اچھی ڈیولپ نہیں ہوگی، سپیڈ نہیں رہے گی اس کی. گاٹ اٹ جی؟ اسی کو کہیں جی آپ کیا ایٹ پام، ہتھیلی پہ، ایٹ دا بیک آف دا چائلڈ، کہ بچہ میں نے فرنٹ پہ کھڑا کیا، اسی کی بیک پہ اس کی فنگرز موومنٹ سے اے بنوا رہا ہوں. اب وہ کیا ٹچ کر رہا ہے فنگر سے، کیا کر رہا ہے؟ ٹچ. ایون ان ایئر that go round and round and round, stop, go up and up and up, stop, come down and down, little round. Got my point جی؟ this is what جی formation of A. clear؟ اب بچے کو میں بیسکلی کیا ہوا میں انگلیاں موو کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا ہتھیلی پہ انگلیاں موو کروا رہا ہوں، یا اگلے بچے کی بیک پہ انگلیاں موو کروا رہا ہوں، یا سینڈ لیٹر کے اوپر موو کروا رہا ہوں، یا ایون سینڈ ٹرے میں. کہاں پہ؟ سینڈ ٹرے میں. اس کو جب میں فنگرز اس کی موو کروا رہا ہوں فار دا فارمیشن آف واٹ؟ اے. کلیئر؟ آئی ایم ایکچولی ورکنگ اپون واٹ جی؟ اے سینسوریل انوالومنٹ. سینسوریل انوالومنٹ، اور دیٹ سینسوریل انوالومنٹ لیڈس ٹو سرٹن سینسوریل ڈیولپمنٹ. اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسیپشن موڈ آف اسپیشل لرننگ. جی ذہن میں رکھیے گا جی، جس کو مشاہداتی علم کہتے ہیں آپ. یعنی زندگی کا بہت بڑا حصہ، نالج کا ایک بہت بڑا حصہ کس پہ صرف بیس کرتا ہے جی؟ مشاہدات پہ، آبزرویشن پہ. کیا زندگی کی ہر چیز آپ کتاب میں پڑھتے ہیں؟ کیا زندگی کی ہر چیز پڑھائی جاتی ہے آپ کو؟ نہیں. کلیئر؟ ایک بہت بڑا حصہ نالج کا آپ کے پاس صرف کہاں سے آیا ہے؟ کس سے؟ آپ کی آبزرویشن سے. اور اس آبزرویشنز میں آپ کے سینسز انوالو ہوتے ہیں. کیا انوالو ہوتے ہیں؟ آپ کے سینسز انوالو. اب ان سینسز کو کون کتنا انوالو کر سکتا ہے یا کرتا ہے، یہ ڈیولپ کون کرواتا ہے؟ مونٹسری ڈائریکٹرس، یا اسکولنگ بات کروں تو ٹیچر. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سب کچھ دیکھ کے بھی کچھ آبزرویشن نہیں لیتے، اور کچھ لوگ چھوٹی سی آبزرویشن سے بہت بڑا نالج بھی جمع کر لیتے ہیں. اب آپ ان دونوں میں فرق کیا کرو گے؟ کیا کہو گے ایک لائق ہے اور ایک کیا نالائق ہے؟ نہیں. یعنی ایک کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے، ایک کی آبزرویشن کیا ہے؟ پور ہے. آر یو گیٹنگ اے پوائنٹ جی؟ از اٹ کلیئر؟ اب آپ کہیں جی تو وہ کیا ہے؟ اس آبزرویشن کے لیے اس کی کیا؟ سینسوریل انوالومنٹ. اور سینسوریل انوالومنٹ سے ہی پھر کیا ڈیولپ ہوگی؟ سینسوریل اسکل. اس لیے مونٹسری میں کچھ جو مٹیریل رکھا جاتا ہے اس مٹیریل کو ہی نام کیا دیا جاتا ہے؟ سینسوریل. ود اپالوجیز جی، اس کو ود ڈیو رسپیکٹ، کہ سینسوریل مٹیریل کو بھی کیا ای پی ایل جی، دیٹ از ناٹ ای پی ایل. کہ وہ ای پی ایل مٹیریل کچھ اور ہے، سینسوریل مٹیریل کچھ اور ہے. میں پنک ٹاور یوز کر رہا ہوں، دیٹ از واٹ جی؟ سینسوریل. میں نمبر بار نمبر راڈ یوز کر رہا ہوں، دیٹ از واٹ جی؟ سینسوریل. سینڈ لیٹرز یوز کر رہا ہوں، سینسوریل. سینڈ یوز کر رہا ہوں، سینسوریل. ڈو یوز کر رہا ہوں، کیا ہے؟ سینسوریل. سو میجورٹی آف دا مونٹسری مٹیریل از واٹ جی؟ سینسوریل. اور اس کی اب لاجک آپ کو کلیئر ہوگی کیوں ہے جی؟
کہ آپ کے نالج کا بہت بڑا حصہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ آپ کے مشاہدات پہ، آبزرویشنز پہ. اور مشاہدات کس کے تھرو ہوتے ہیں؟ آپ کی سینسز کے تھرو. اور سینسز کو ایکٹیو کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ مونٹری ڈائریکٹرس کا یا ٹیچر کا. اما کلیئر جی؟ یعنی وہ آٹومیٹکلی خود بھی ہے، بچے کا نارملی بھی ہوتا ہے، ایک ان نوئنگلی بھی، ان ولنگلی بھی، ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں ضروری نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جب وہ بچہ ایک پری اسکول میں آ گیا ہے، اور پری اسکول کا پرپز ہی یہی ہے کہ تاکہ آگے جا کے اس نے اسکولنگ کے چیلنجز فیس کرنے ہیں، تو اس کو کم از کم یہ کیا ہے کہ میں اس کی سینسز کو ایکٹیو کر دوں، یا سینسوریل لرننگ کو کیا بنا دوں؟ افیکٹو کر دوں، ٹرین کر دوں اس کو، اس کے سینسز کو کیا کر دوں؟ ٹرین کر دوں. اما کلیئر جی؟ نیکسٹ جی، ادروائز اگر آپ کہیں تو پھر آپ کو وہ سینڈ لیٹر والی ایکٹیویٹی، پھر وہ سینڈ والی ایکٹیویٹی، ڈو والی ایکٹیویٹی، رو والی آگے آئیں گی وہ ڈیٹیلز، وہ ادروائز وہ پھر فضول لگ رہی ہوں گی. پھر میں وہی بات کہ وہ صرف فن ہی رہ جائے گا، پھر اس میں لرننگ نہیں رہے گی. نیکسٹ ون جی، لنگول جی. ویری امپورٹنٹ جی. In what context see? That according to Maria Montessori or Montessori methodology or Montessori principles, Montessori ideology, Montessori based preschooling or even schooling, that language basically leads to or develops certain culture. Language is a source of culture. Is that clear جی؟ اور اگر اس کو لنگوسٹکس میں ڈسکس کیا جائے تو وہاں پہ کیا ہے کہ لینگویج ڈیولپس واٹ؟ کلچر، اور کلچر از دا ریفلیکشن آف واٹ؟ لینگویج، اور کلچر لیڈس ٹو سرٹن لینگویج. وہاں تو دونوں کو انٹر لنک کیا ہوا ہے. آسان لفظوں میں جی کہ میٹھی زبان میٹھے اعمال کا باعث بنتی ہے، سخت زبان سخت اعمال کا باعث. نارملی یو مسٹ ہیو آبزروڈ، میں اس کو کسی فلسافیکل سینس میں یا سائیکالوجی کی اس ٹرم میں، یا میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب بچے کو ہر وقت تو تراز کر کے بلاؤں گا تو اس کے آگے سے مڑ کے رسپانسز بھی تو تراز والے ہی ہوں گے، ایکشنز بھی کیا ہوں گے. پھر میں اس سے تہذیب کا یا مہذب ہونے کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. اس سے میں اس کو تہذیب دوں گا تو مجھے مڑ کے بدلے میں کیا ملے گی؟ تہذیب ملے گی. انفارچونیٹلی جی، ود اپالوجیز، ود ڈیو رسپیکٹ جی، کہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، یہ جملہ بہت سننے کو ملتا ہے. چھوٹوں پہ شفقت کریں، اس کو ہم یعنی آدھی بات ہم کاٹ دیتے ہیں بیچ میں سے. اما کلیئر جی؟ اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل، پھر وہی بات میں کہوں جی کہ 1000 مونٹسری فلاسفیز، 1000 مونٹسری میتھڈالوجیز کو ایک طرف رکھیں تو کائنات کی سب سے بڑی ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی، ٹھیک ہے، ان کی ذات میں پرفیکٹ اس کی ایگزامپل مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اب ان کی زندگی میں کہیں پہ بھی آپ کو وہ ڈیناؤنسمنٹ یا وہ سختی والا ایلیمنٹ نہیں نظر آتا. پنش کرنا تو بڑی دور کی بات. اما کلیئر جی؟ سو لینگویج از ویری امپورٹنٹ. اب آپ کہیں جی آپ کیا یہاں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو بچے کے کیا ڈیل کر رہے ہیں؟ بس گاٹ اٹ جی، کھ ہ ساؤنڈس، فونکس، ٹھیک ہے. یہاں تھوڑا سا لائٹر نوٹ میں جی کہ بعض اوقات وہ فونکس کی بھی لمیٹیشنز کراس کر کے ہم فنیٹکس تک ایون پہنچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیز لیٹرز، دیز ساؤنڈس اور آئیڈینٹیفیکیشن آف لیٹرز آر ویری امپورٹنٹ. بٹ along with that basically we are working upon what جی؟ lingual development of that child. اور lingual development میں نے کیا کہا؟ سیکنڈ لینگویج. When the teacher is using small statements, small utterances with that child in English. اب وہاں صرف ABC نہیں سیکھ رہا بچہ، جو اسٹیٹمنٹس اٹر ہو رہی ہیں ریپیٹڈلی بار بار بچہ سن رہا نہیں سن رہا، اس کی وہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پیورلی لینگویج فار دا سیک آف واٹ؟ لینگویج. لیکن اس کے ساتھ ٹون کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، لہجہ کیا ہے، دیٹ از ڈیولپنگ واٹ؟ اے کلچر. ایز اے سیڈ ان دا بگننگ جی کہ یہ مونٹسری سرٹیفکیٹ صرف مونٹسری ٹیچرز یا مونٹسری ڈائریکٹریسز کے لیے نہیں، ایون مدرس کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں اس کو اس لیے بہت زور دے کے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ ABC نہیں سیکھ رہا صرف بچہ،
جو ٹیچر سینٹینسز بول رہی ہے تو وہ کیا ہو رہے ہیں, اس کی صرف لینگویج فار دا سیک آف لینگویج ہے, لیکن ساتھ اس کے ساتھ اس ٹیچر کے بولتے وقت ٹون کیا ان کی, اما کلیئر جی, اس میں کتنا ڈیسنسی ہے, کتنا سویلٹی ہے, کتنا مہذب پن ہے. دیٹ لیڈس ٹو واٹ از سرٹن کلچر. جو بچے کا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے, جو بعد میں پھر جس کو ٹھیک کرنا ناممکن تو نہ کہوں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ کلچر ڈیولپ کہاں پہ ہوتا ہے جی؟ پری اسکولنگ میں. جو میں نے آپ کو کہا تھا, ہم نے پریویس سیشن میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ پری اسکولنگ کی کمزوریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں کہاں پہ؟ اسکولنگ میں. اسکولنگ کی ایون کمزوریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں کہاں پہ؟ ایون یونیورسٹی تک. یعنی ہر بندہ پھر روتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز تو پچھلی کلاس میں کور ہونی چاہیے تھی, وہ ساری بنیاد جہاں سے خراب ہو رہی ہے. یعنی اب مختصراً اس کو اگر نٹشل میں کہوں جی, تو آپ کلچر جی, مونسی ڈائریکٹرس از نیور سپوز ٹو بی ود سرٹن اسٹرکٹنس. کلیئر؟ شی مسٹ آلویز بی. اور اس لیے خاص طور پہ فیمیلز کو کیوں کیا جاتا ہے جی؟ یہاں ایک کوشچن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جی مونسری ڈائریکٹرس ہی کیوں کہتے ہیں, کہ مونسری کی ٹیچر فیمیل ہی کیوں ہوتی ہیں, میل کیوں نہیں ہو سکتے؟ بیکاز فیمیلز آر کنسیڈرڈ ٹو بی مور پولائٹ, مور فارمل. اما کلیئر جی؟ اس میں میرے ساتھ کوئی جھگڑا آ کے نہ کر دے کہ وہ پھر دوسری بات کیا کہ فیمنائن اسپیکٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی دیکھیں. ماں کا جو ایک رتبہ رکھا گیا یا بچوں کی ذمہ داری فیمیل کے ذمہ اگر لگائی گی تو کچھ وجوہات ہیں کہ ان میں صبر زیادہ ہوتا ہے, برداشت زیادہ ہوتی ہے. تو مونسی ڈائریکٹرس کو تو خاص طور پہ آسان زبان میں کہوں انتہائی ٹھنڈے پتے والا ہونا پڑتا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, شی از ناٹ سپوز ٹو لوز دا ٹیمپر. ایون مارننگ گریٹنگ, کلیئر, مارننگ گریٹنگ جی از دیر ود سرٹن امپیکٹ آن دا چائلڈ فار دا ہول ڈے. یعنی وین آئی ایم ویلکمنگ دیٹ چائلڈ جی, کہ میں اس بچے کو جب مارننگ میں بچہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, دا وے آئی ایم اسٹینڈنگ دیئر, کلیئر, میں بہت فوکس کر کے کہہ رہا ہوں, دا وے آئی ایم اسٹینڈنگ دیئر ٹو ویلکم ہم, کلیئر, مائی فیشیل ایکسپریشنز, مائی باڈی لینگویج, مائی گریٹنگ اسٹائل, دیٹ میٹرز اے لاٹ جی. وہ بچے کو ایک انرجی دے دیتا ہے, بچے کو بوسٹ دے دیتا ہے. کلیئر, نارملی آبزرو کیا گیا ہے بچے بیچارے بیگ اٹھا کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو مارننگ میں کوئی ریسیو کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہوتا. تو مونسی ڈائریکٹرس ابو آل, ایوری ٹیچر, میں ہر ٹیچر کا کہہ رہا ہوں, لیکن خاص طور پہ مونسی ڈائریکٹرس کا, اس لیے کہ وہ بچہ گھر کے ایک ماحول سے, ماں سے الگ ہو کے ایک پری اسکولنگ کے انوائرمنٹ میں آ رہا ہے. تو مونسی ڈائریکٹرس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وہاں سامنے کھڑی ہوں, وہ ایک ویلکمنگ جیسے کے ساتھ وہ بچے کو کیا کر رہی ہوں, ریسیو کریں, یعنی اس کی ریسیپشن ہو پراپر وہاں پہ. آلریڈ جی, تو اس وقت کلاس روم کے اندر تو یہاں لینگویج سے مراد ABCD الف باپا اردو انگلش نہیں ہے جی, وہ ہیں ہی ہیں. ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں, دوز ایکٹیویٹیز آر دیئر جسٹ فار دا سیک آف وٹ لینگویج. لیکن یہاں ساتھ دوسرا ایک پرپز میں نے اور اٹیچ کیا کر دیا کہ لینگویج از اکارڈنگ ٹو مونٹسری پرنسپل فار دا سیک آف وٹ جی کلچر. کیونکہ اب فار ایگزامپل انگلینڈ کا بچہ ہے, USA کا بچہ ہے, تو اس کو تو میں نے انگلش نہیں سکھانی نا, وہ تو اس کی مادری زبان ہے, وہ تو اس کے نارمل اسکولنگ میں بھی آ جائے تو آٹومیٹکلی اس کو پک کر لے گا. اب آپ کہیں گے تو وہاں ان کی لینگویج کے لیے کیا ہے, یا ہم اردو ہم اپنی کہیں تو اردو اسکول میں بچہ اوپر جائے گا تو خود کتنے لوگ ہیں اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھا انہوں نے, بڑی اچھی اردو بول رہے ہوتے ہیں. تو یہاں لینگویج سے مراد خاص طور پہ کس چیز کا لیا جا رہا ہے, کلچر ڈیولپمنٹ. آلریڈ جی, اور اسی کے ساتھ دھیان رکھ لیجیے گا تھنکنگ جی, دا تھاٹس آر آلسو لنکڈ ود وٹ جی لینگویج. Positive language gives way to what? Positive thinking. Soft language gives way to what? Soft thinking. کہ نرم گفتار نرم کردار کا باعث بنتی ہے. دین جی سائنٹیفک جی, میں ڈفرینٹ اس کو کرتا جا رہا ہوں. اگلی کون کون سی اسکل ہیں سائنٹیفک. یہاں سائنٹیفک سے مراد کیا, بچے کو سائنسدان بنانا ہے؟ نہیں جی. اس کو اگر آپ ون ورڈ میں کہیں کنکلوڈ, میں میتھمیٹیکل بھی کہہ سکتا ہوں, ریتھمیٹک بھی کہہ سکتا ہوں, ون ورڈ میں کہیں تو کیا لاجیکل جی, یعنی کیوں کی سینس ڈیولپ کرنی ہوتی ہے بچے میں. سینس آف انکوائری, کوشچننگ جس کو آپ کہہ لیں. از اٹ کلیئر؟ ایکٹیویٹیز پلان ہو رہی ہیں. ایکٹیویٹیز کا یہ مطلب نہیں ہے میں کسی روبوٹ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اور وہ روبوٹ میری پلانڈ ایکٹیویٹی میں بس پارٹیسپیٹ کرتا جائے گا. نو, اس کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ بھی ڈیولپ ہو. ایسا کیوں ہے؟ یعنی آسان پری اسکولنگ کی نشانی کیا ہے جی, کہ آپ کا بچہ جب کوشچن ریز کرنا شروع ہو جائے, اس کا مطلب پری اسکولنگ از افیکٹو. ایسا کیوں ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ریزن جی. دین جی
social ji. Next one is what ji? Social skills, very important ji. اور sociability. جس طرح ہم نے اپنا یہاں دا الفا سینٹوری کا بیسک پرنسپلز میں ہم نے اپنے اسکول کے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ دیٹ ایموشنل کوشچن انٹیلیجنس کوشچن جس کو آئی کیو کہتے تھے آپ، یہ آئی کیو کے ساتھ ابو آل وی آر فوکسنگ ہیئر وٹ جی آن ایموشنل کوشچنٹ. انٹیلیجنس کوشچنٹ ہی صرف کافی نہیں ہوتا، ایموشنل کوشچنٹ، سوشل کوشچنٹ، کلیئر اینڈ ایڈورسٹی کوشچنٹ. از اے کلیئر جی؟ اب ان ساروں کو سم اپ کریں تو وہ مونٹسری میتھڈالوجی بھی کیا کہہ رہی ہے جی کہ بچے کی سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہوں. وہ کانسیپٹ آف شیئرنگ صرف جس اس لیے نہیں ہے کہ وہ برادرانہ کوئی ایک ماحول ڈیولپ کرنا ہے ہمیں. کلیئر ان فیوچر دا چائلڈ از سپوز ٹو موو دیئر امانگ ڈفرنٹ پیپل ہیونگ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈز، ڈفرنٹ سوشو ریلیجیس بیک گراؤنڈز، ڈفرنٹ لنگول بیک گراؤنڈز، ڈفرنٹ کلچرل بیک گراؤنڈز. اس کی ایڈجسٹیبلٹی ہو کہ وہ کسی بھی طرح کے کسی بھی قسم کے لوگوں میں ایڈجسٹ کر سکے. اسی کو ذرا آسان کیوں کر دیں، آپ نے اسکول میں ایون دیکھا ہوگا، ایون جونیئر اسکول، مڈل ایئرس، ہائی اسکول ٹل یونیورسٹی، ایون ان آفیسز یو مسٹ ہیو آبزرو سرٹن پیپل کہ دے کانٹ ایڈجسٹ. تو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے دوسری زبان والے لوگوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی ایک زبان رکھنے والے سارے ایک ٹولہ بنا ہوگا. پشتو اسپیکرز ایک طرف اکٹھے ہوں گے، پنجابی اسپیکنگ ایک طرف اکٹھے ہوں گے، ہندکو اسپیکنگ ایک طرف اکٹھے ہوں گے. اور یا اکٹھے ہو بھی جائیں تو دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے دوسری زبان والے کے ساتھ. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی سوشل ویکنیس ہے، یعنی ان کی سوشل اسکل نہیں ڈیولپ ہوئی. تو ہماری ایکٹیویٹیز آگے کچھ ایسی ہوں گی جو ہم نے پلان سرا میں نے کیا کہا تھا، ویلیو آف دا ویک، یہ ویلیو آف دا منتھ جو آگے مونٹسری مینجمنٹ میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. وہ بیسیکلی ہے کس کے لیے ہے؟ وہ بیسیکلی سوشل اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے. اینڈ جی موٹر اسکلس، موٹر اسکلس آسان جس کو کر لوں مقصد کیا ہے، ٹو انوالو دا چائلڈ ان سرٹن ایکٹیویٹیز ٹو انیبل ہم یوز ہز فزیکل ایگزسٹنس فار ڈفرنٹ پرپزز. اب میں فزیکل ایگزسٹنس کو ایلیبوریٹ کر دوں جی. اسپوکن ایکسپریشن ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے، پریزنٹیشن ایک فزیکل ہے، اسٹینڈنگ پوسچر فزیکل ہے، موومنٹس فزیکل ہے، ایکشنز فزیکل ہے. دو سرٹن تھنکنگ بیہائنڈ اٹ از انوالوڈ. لیکن میں جب بچے کو ٹرے میں ایک گلاس رکھ کے دے رہا ہوں پانی والا، ٹھیک ہے، وہ ٹرے اٹھا کے اس کو پریکٹس کروا رہا ہوں چلنے کی، اس کو صرف یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف فن ہی ہے اس کی نہیں، یہ اس کی موٹر سکلز پہ کام ہو رہا ہے. کنٹرول آف دا موومنٹ ایک لفظ لکھ لیجیے گا، کنٹرول آف دا موومنٹ. اب وہ منیمم لیول سے شروع کریں تو وہ پینسل گرپ سے شروع ہوتا ہے، اور میکسیمم پہ جا کے کریں تو وہ گن فائر پہ بھی ختم ہو سکتا ہے، ایک سلیپ پہ بھی ختم ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کسون. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ یعنی وہ ہاتھ اٹھنا، وہ گولی چلنا، وہ ایک کیا ہے، وہ کیا ہے کہ وین یو لوز کنٹرول اوور یور موومنٹ. آپ کنٹرول لوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھتا ہے. کنٹرول لوز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بلٹ فائر کرتا ہے. یہ میں میکسیمم بتا رہا ہوں. منیمم اس کو آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ پینسل گرپ سے. ایسا کلیئر جی؟ درمیان میں نے کیا کہا؟ پریزنٹیشن سکلز، کانفیڈنس، فیشل ایکسپریشنز، جسچرز، باڈی موومنٹ. اب ہاتھ ملانا، اب آپ کہیں ہاتھ ہی ملانا ہوتا ہے، لیکن یو آل نو ویری ویل دیٹ ہینڈ شیک میٹرز اے لاٹ. آپ کو بعض کا اگلا منہ سے بول کے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کے ہاتھ ملانے کے انداز سے ہی آپ بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ اس کی موٹر اسکل ہے. از اے کلیئر؟ یہاں اگر میں اس کو میکسیمم بتا رہا ہوں نا، تاکہ میں اس کو لائٹ نہ لوں، اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لوں کہ ہاؤ مچ امپورٹنٹ آل دیز آر. کہ وہ شروعات اس کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ پینسل گرپ سے. ہاؤ ٹو لفٹ دا چیئر، کہ وہ کرسی کیسے اٹھا رہا ہے، گھسیٹ کے کرسی نہ کرے.
وہ پاؤں گھسیٹ کے نہ چلے، پاؤں اٹھا کے چلے. ٹیبل مینرز کیا ہیں، سنیزنگ مینرز کیا ہیں، کافنگ مینرز کیا ہیں، بلپنگ مینرز کیا ہیں. 1400 سال پہلے یہ موٹر سکلز ڈسکس ہو چکی ہیں کہ چھینکتے وقت ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کھانستے وقت کیسے ہاتھ رکھنے ہیں. ہم کلیئر جی؟ دانے ہاتھ سے کون سے کام ہوں گے، بانے ہاتھ سے کون سے کام ہوں گے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ موٹر سکلز ہیں. دیز آر دا پارٹ آف پرسنالٹی. اب ان ساروں کو سم اپ کریں گے. اب آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے ٹو میک اے ہول چائلڈ. دیٹس آل فار ٹوڈے.